جو ان کا سلطان ٹیپو کا جہاں وہ محل ہے برنداون میں، وہاں ابھی بھی وہ کبوتر خانہ بنا ہوا ہے جس میں وہ کبوتر رہتے تھے جو میسج لے کر جاتے تھے، پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، میل لے جاتے تھے۔ تو کبوتر ایک ذریعہ سمجھے گئے ہیں، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کس سے لیا جس سے کبھی کسی نے یہ کام نہیں لیا؟ وہ ہدہد۔ ہدہد کے ایک چڑیا ہے، یہاں نہیں ہوتی، اپنے ہندوستان میں بہت ہوتی، تو اس سے وہ کام لیا اور پیغام بھیجا۔ ایک تو یہ کہ آنے کا طریقہ، راستہ جو ہے وہ بڑا تعجب خیز ہے، اور دوسرے مضمون خط کا، چنانچہ مضمون کی طرف اس نے کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلیمان کی طرف سے ہے، اور سلیمان ایک بادشاہ ہے، اور پھر یہ کہ ابتدا خط کی جو ہے، جو عام طریقہ ہے اس سے بالکل مختلف، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا۔ تو بہرحال ایک بسم اللہ وہاں آئی ہے۔ تو ویسے 114 جگہ تو ہیں، مگر وہ 113 صورتوں کے شروع میں ہے، اور ایک صورت میں اس طرح سے 2 دفعہ آ گیا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ صاف ہو گیا۔ اب ہم اور باتیں جو آئیں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے کبھی درمیان میں آتی بھی رہتی ہیں میں بتاتا رہتا ہوں۔ البتہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا جب تلاوت ختم ہوتی ہے، بعض لوگوں کو سنا ہوگا کہ صدق اللہ العظیم، یہ چیز کوئی سنت سے تو نہیں ثابت ہے، لیکن بزرگوں نے بعد کے اس بات کو کہا کہ بھئی قرآن کی عظمت اور احترام کے مطابق ہے، لہذا کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے۔ اس کا ایمان میں نے اس لیے یہ بات بتلائی کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے لڑنے نہ بیٹھ جائیں کہ بھائی تو نے کیوں صدق اللہ چھوڑ دی، اور جو پڑھ رہا ہو تو اس سے بھی نہ لڑیں کہ تو نے کیوں پڑھ دی۔ اس لیے وہ چیز اگرچہ سنت سے نہیں ثابت، مگر بزرگوں نے کہا کہ بھئی اس سے قرآن کی عظمت، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ جیسے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن شریف کا اس لحاظ سے جز نہیں ہے کہ آپ جب تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں تو اب قرآن ہو گیا، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اعوذ باللہ کے پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، جس کا تذکرہ میں پچھلے ہفتے کر چکا ہوں۔ اب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک اس سورت کا نام الفاتحہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اور بھی کوئی نام ہے؟ یہ ساری بات میں انشاءاللہ بعد میں بتلاؤں گا، پہلے ہم اس سورت کو لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد عربی کے اندر کسی کی تعریف کرنے کے واسطے 3 لفظ آتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے حمد، ایک آتا ہے مدح، میم اور دال اور ہے، اور ایک آتا ہے شکر، شکریہ بھی آپ جیسے بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شکریہ کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کی اچھائی بتلانی، تو میں کسی کے برے کی برائی پہ تو آپ شکریہ نہیں کہتے کہ آپ کے تھپڑ مار دے کہنے کو شکریہ، اس پہ تو نہیں شکریہ ہوگا، اچھائی پہ ہوتا ہے، اور اچھائی کسی اچھے سے ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، اور ایک ہے شکر۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مدح تو ہوتی ہے ایک ایسی اچھائی کے لیے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کا نام تو ہے مدح۔ مثلا ایک شخص بہت خوبصورت ہے، آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کی خوبصورتی سے آپ کو کیا فائدہ میاں؟ لیکن آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ خوبصورتی بہت اچھی چیز ہے۔ مثلا ایک کپڑا ایک آدمی کے پاس ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نفیس کپڑا ہے، آپ نے کپڑے کی تعریف کی، تو یہ اچھائی بتلانا اور تعریف کرنا اگر کسی ایسے
وصف اور ایسی صفت کی ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تعریف کرنے والے کو، اس کو تو کہتے ہیں مدح۔ اور اگر تعریف کی جا رہی ہے ایسے وصف کی، ایسی صفت کی جس سے آپ کو فائدہ پہنچا، اس کو کہتے ہیں شکر۔ سمجھا؟ مثلاً یہ کہ کسی نے آپ کی دعوت کر دی، آپ نے کہا بھائی شکریہ، وہاں مدح کا لفظ نہیں ہوگا، شکریہ کا لفظ ہوگا، اس لیے کہ وہ اچھائی وہ ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچا۔ اور حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ جو کہ کسی ایسے وصف پر ہے، ایسی صفت کی ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، دونوں بھی باتیں ہو سکتی ہیں، فائدہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں ریگارڈ لیس، یعنی ہم اس پہ خیال ہی نہیں کرنے کے کہ اس وصف سے ہم کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بنیاد پر تعریف نہیں کی جا رہی ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہے، بلکہ اس بنیاد پر تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ قابل تعریف ہے۔ ایک اور قید بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ وصف اس کا اختیاری ہو، اپنے اختیار کا ہو۔ مثلا میں نے جیسے کہا تھا کسی شخص کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں حمد نہیں بولیں گے، وہاں مدح بولیں گے، کیونکہ وہ خوبی جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار کی نہیں ہے۔ ورنہ تو اگر کسی کے اختیار کی ہوتی تو کوئی دنیا میں بدصورت نہ ہوتا۔ تو خوبصورتی اپنے اختیار کی چیز نہیں، وہاں مدح تو بولیں گے، حمد نہیں بولیں گے۔ حمد بولیں گے ایک ایسی خوبی پر تعریف کرنے کو کہ جس سے ہم کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، اور وہ وصف اور وہ خوبی اس کی اپنے اختیار کی ہو، وہ ہے حمد۔ اب آپ دیکھیے یہاں جو شروع میں لایا گیا نہ تو الشکر للہ لایا گیا۔ شکر للہ اگر کہا جاتا، اگرچہ قرآن میں ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، مگر یہاں جو ہے کتاب کی ابتدا اور قرآن کی ابتدا میں الشکر للہ نہیں فرمایا گیا، ورنہ کیا ہوتا کہ چونکہ ہم نے تمہارے پر مہربانی کی ہے لہذا ہماری تعریف کرو، یہ بدلہ ہو جاتا۔ الحمد سے ابتدا کی گئی، اس کے معنی کیا ہوا ہے؟ تم اگر نہیں بھی تعریف کرو گے، اللہ پھر بھی قابل تعریف ہے۔ ہم نے تمہارے پر کوئی مہربانی کی یا نہیں کی، اس کا لحاظ کیے بغیر تم کو ہماری تعریف کرنی ہے، اس لیے کہ ہم قابل تعریف ہیں، اور ہماری ان صفتوں کی وجہ سے تم کو تعریف کرنی ہے جو صفتیں، خوبیاں، کمالات، اچھائیاں ہمارے اپنے اختیار کی ہیں، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے مدح بھی دوسروں کی ہو سکتی ہے، شکر بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کا، حمد صرف اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمالات اختیاری کسی کے اندر نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے اندر ہے، ورنہ تو ہم اور آپ اپنی خوبیوں کے اندر بے اختیار ہیں۔ اللہ میں نے دے دی، جو اچھائیاں دے دی وہ ہیں، جو نہیں دی مثلا نہیں۔ تو الحمد، پھر اس میں لفظ لا ہے الف لام، الحمد، حمدن للہ نہیں فرمایا۔ عربی کے نقطے اس کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے حمدن للہ بھی ہو سکتا تھا، مگر حمدن للہ نہیں لائے، وہاں ہے الحمد۔ حمدن للہ اگر فرما دیتے تو کہا جا سکتا تھا کہ تعریف کی ایک قسم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ یہاں لفظ لائے الحمد، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، الحمد کو پہلے لائے، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا نام پہلے آتا، مگر الحمد کو پہلے لانا اسی واسطے ہے کہ تاکہ یہ جملے کے معنی یہ بن جائیں کہ تعریف کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، تمام تعریفیں بس اللہ ہی کے واسطے ہیں، اس لیے حمد کو پہلے لائیں تاکہ یہ جس کو کہتے ہیں حصر، میں کور کر لینا ہر چیز کو، اور پھر وہ ایک ذات میں اس کو جمع کر دینا، یہ بات اس میں پیدا ہو سکے۔ للہ رب العالمین، اللہ یہ اس ذات کا نام کے لیے ہے، بولا جاتا ہے کہ جو بے مثال ہے، نہ کسی سے پیدا ہوئی نہ اس سے کوئی پیدا ہو، جو اکیلا ہے،
جو یکتا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسا نام نہیں ہے کہ یہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا ہو. یہ نام صرف اللہ کا ہے. اس واسطے آپ کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اور نام رکھ سکتے ہیں مگر اللہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ یہ صرف اللہ کا ذاتی نام ہے. جیسے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کا ذاتی نام بھی وہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اب یہ کہ یہ لفظ مرکب ہے کہ مفرد ہے، کسی روٹ ورڈ سے نکل کر آیا ہے، یہ وہ بحثیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ جو سب حضرات کے سامنے ہے. رب العالمین اس کے بعد لائے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا. عجیب بات ہے، ایک طرف تو لائیں حمد اور دوسری طرف لائیں رب، صفت اللہ کی. میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، مضمون تو ہو سکتا ہے خشک ہو مگر ہے مفید. قرآن کا کمال جو ہے اس سے کھلتا ہے. میں نے بتایا تھا حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ اس وصف کا، اس خوبی کا ہم کو فائدہ ہے کہ نہیں. حمد اس کو کہتے ہیں. تو لائے تو معاشروں میں حمد، اور جس ذات کی حمد کی جا رہی ہے اس کا وصف بتایا رب، اور اس کی ربوبیت سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے کمال قرآن شریف کا. ورنہ اگر یوں ہوتا کہ الحمدللہ ختم تو بات سمپل تھی. اس لیے کہ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ جو ایسے وصف کی تعریف کی جائے کہ جس سے ہم کو فائدہ ہو کہ نہ ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی حمد، تو اللہ چونکہ قابل تعریف ہیں اس لیے حمد کر رہے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ ہو کہ نہ ہو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن رب العالمین اس کے بعد لائیں تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ حمد بھی کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے، اس لحاظ سے کرنی ہے کہ وہ رب ہے. رب کیا ہے؟ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہیں عربی میں کسی چیز کو اس طرح سے تربیت دینا کہ جو اس کے نیچرل تقاضے ہیں، فطری، اس تقاضوں کے مطابق اس کی بڑھوتری ہو جائے. تو یہ ہے ربوبیت. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا ایک پلانٹ ہے، پودا ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کی پرورش کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کو ہوا ملنی چاہیے، اس کو پانی ملنا چاہیے، اس کو لائٹ ملنی چاہیے. یہ سب ٹھیک وقت پر اس کو وہ چیزیں ملتی ہیں. ایک کسان جو ہے وہ کھیتی کرتا ہے، کہنے کہ تو یہ کھیتی یہ کر رہا ہے، لیکن اس کی کھیتی کیا ہے؟ وہ گیا زمین میں ہل چلا دیا، اس کے اندر اس نے پانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا، بیج ڈال دیا، 2 دن کے بعد پھر لے جا کر وہ پانی چھوڑ دیا. اس کے بعد اس کا کام ختم. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کھیتی کرنے والے کا کام، جس کو یوں کہتے ہیں یہ کھیتی کرنے والا ہے، اس نے تو یہ کیا کہ وہ بیج آج سے 4 دن پہلے جو کسی کام کا ہو بھی سکتا تھا، 4 دن کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہا، زمین میں گل کر سڑ کر کے بیکار ہو گیا. اگر وہ پھر ارادہ کرے کہ بھائی میں تو نکال کے لا رہا اپنے بیج کو، اس کھیت میں نہیں اس کھیت میں بہوں گا، اب اس کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، بالکل بیکار ہو گیا. یہ ہے اس کا کام تو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اب وہاں ان کی شان ربوبیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، تخلیق اور ربوبیت. تخلیق میں تو یہ ہے پیدا کر دیا، لیکن پرورش تخلیق کے اندر نہیں ہے، وہ ربوبیت میں ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کب شروع ہوتی ہے؟ جب کسان نے اپنے عمل سے اس کو اس اسٹیج پر پہنچا دیا کہ وہ اس کے نزدیک بھی خراب ہو چکا ہے، وہ بیج اس کے نزدیک بھی خراب ہو چکا. اب جب وہ خراب ہو چکا، اللہ میاں یہاں سے کام شروع کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس کو ٹائم پر لائٹ ملتی ہے، ٹائم پر پانی ملتا ہے، زمین کے اندر جو وہ اجزاء ہیں، وہ توانائیاں ہیں، وہ انرجی ہے جس کی جو اس کے لیے فوڈ کا کام دے گی، اس بیج کے واسطے، اس گلے سڑے بیج کے واسطے، یہ یوں کہیے کہ اس مردہ بیج کے واسطے. وہ تو پہلے ہی زندہ نہیں تھا، اور زندگی کے جو آثار ہو بھی سکتے تھے وہ بھی ختم. اب وہ ساری چیزیں وقت پر مل رہی ہیں. اب کسان دیکھتا ہے
3 دن 4 دن کے بعد اس میں سے ایک کوپر پڑتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اسی نے سارا کام کیا ہے، سمجھا ہے، یہ سارے میری محنت کا کیا درا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو ستیاناش کر دیا اس بیج کا جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے تھیلیوں کے اندر تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے کام کو شروع کیا جہاں اس کا کام بگڑا، اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہرا ہونا ہے تو چلا جا رہا چھت تک، نہیں، اس کا ایک سائز مقرر ہے، وہ فلاں سائز تک جا کر کے گیہوں کا چاول کا پودا اتنے سائز تک جا کر رک جاتا ہے، ارے بھائی یہ بڑھ رہا تھا اب کیوں نہیں بڑھتا، نہیں اب اتنی ہی ضرورت ہے، اس کا سائز اتنا ہی مقرر کیا ہوا ہے، اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ صاحب اس میں جو بیج پڑ چکا ہے ایک خاص سائز تک پہنچنے کے بعد اب ہوائیں چلیں گی وہ کہ جو اس بیج کو پکائیں گی، وہ ہوائیں پہلے نہیں چل سکتی تھی، پہلے اگر چل جاتی تو غلہ نہیں مل سکتا تھا، وہ ہوا اگر پہلے چل جاتی، سمجھ میں آیا، پہلے تو وہ ہوائیں چلائی گئیں کہ جو اس بیج کے اندر غذائیت پیدا کر سکے، نیوٹریشن پیدا کر سکے، پہلے تو وہ ہوائیں چلائی جا رہی، اور جب اس بیج کو ان ساری چیزوں سے بھر دیا اب چلایا جا رہا ہے اس کو پکانے والی ہوائیں، وہ چل رہی ہیں، خشک ہوائیں، سمجھ میں آیا، یہ ہے ربوبیت کہ جس چیز کو مکمل ہونے کے واسطے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بر وقت اس کو مل جانا۔ انسان کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں اسے روٹی نہیں کھلاتے، سمجھ میں آیا، ماں تو خود ماں کے بدن کا خون جو ہے وہی اس کی غذا بننا ہے، سمجھ میں آیا، کیونکہ آخر غذا سے بھی خون ہی بننا ہے، تو اللہ میاں خون سے براہ راست اس کے رگوں کے اندر خون دوڑا رہا ہے، یہی تیری غذا ہے، دیکھا وہاں تو یہ انتظام ہے، اور جب باہر نکال کر لائے اس کو تو ابھی بھی یہاں کی آب و ہوا پورے طور پر اس کے جسم اس کا جو ہے ابھی عادی نہیں ہوا یہاں کی آب و ہوا کا، جب آب و ہوا کا عادی نہیں تو یہاں کی غذاؤں کا بھی عادی نہیں ہے، اس واسطے پیدا ہوتے ہی اس کو روٹی نہیں کھلاتے، چاول نہیں کھلاتے، 2 سال 1.5 سال جو بھی ہے ایک ٹائم لگتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہ یہاں کی چیزوں کا وہ عادی بن جائے، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے، تو جب تک نہیں ہوتی جب تک اس کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ دیتے رہتے ہیں، ارے بھائی کہاں سے آ گیا یہ، ہم نے اگر آپ ایک دن پہلے کیا پیدا ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کی چھاتیوں کو کاٹ ڈالتے تو ایک قطرہ جو ہے دودھ کا نہ ملتا، بچہ باہر آیا اور ماں کی چھاتیاں جو ہیں بھر گئی دودھ سے، یہ کہاں سے آیا؟ صاحب پھر تماشا یہ ہے کہ پہلے مہینے کی دودھ اس میں جو نیوٹریشن ہے 6 مہینے کے دودھ جو ہے اس میں فرق آئے گا، یکساں نہیں رہتا، فرق آتا چلا جاتا ہے، یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ بچے کی صلاحیت کے اعتبار سے، 1 مہینے کے بچے کو جس طرح کے نیوٹریشن چاہیے ویسا دودھ ملے گا، چھاتیاں تو ایک ہی ہیں، وہ بدن بھی ایک ہی ہے جس سے اس کو دودھ مل رہا ہے، لیکن یہ فرق سمجھ میں آیا، تو یہ اور جس وقت 2 سال پورے ہو جائیں گے اور دودھ اس کا پورا ہو جائے گا اور ماں نے ارادہ کیا کہ بس اپنی دودھ پلاتے، لہذا اس دن کے بعد سے 2 روز تک تو پریشانی ہوگی، 3 روز ماں کی چھاتیوں سے دودھ چلا جائے گا، کہاں چلا گیا؟ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، اب نہیں مل رہا، کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ یہ ہو چکا اب بچے کو کھانا کھلانا ہے، اب بچے کو دودھ نہیں پلانا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ ہے ربوبیت، ایسی پرورش کہ جس چیز کو پرورش کرنا ہے اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے، اس درجے تک پہنچانے کے لیے جن جن تقاضوں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بر وقت اس کو پہنچ جانا، اس کا نام ہے ربوبیت۔ تو فرمایا للہ رب العالمین، اور پھر تماشا یہ ہے کہ عالمین فرمایا، یہ مت سمجھنا خالی تمہارا ہی ہے، ایک وقت میں بس ایک ہی چیز ایک ہی کام ہو رہا ہے، حضرت انسانی کو بس انہی کے پیٹ بھرا جا رہا ہے۔ عجیب کمال یہ ہے کہ عالمین کا لفظ اس واسطے لائیں، حالانکہ عالم کہتے ہی ہیں یونیورس کو، اس لیے اس کے لیے سنگولر لفظ آنا چاہیے تھا، پلورل لانے کی ضرورت نہیں تھی، یونیورس تو کئی یونیورس تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کوئی یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ میاں نے پھر بھی ایک دنیا سے مال لی باقی دنیا کوئی اور پال رہا ہوگا، عالمین کا لفظ لائے پلورل کہ جتنے بھی جہان ہو سکتے ہوں
اور جہانوں کی جو تعریف بھی تم کر سکتے ہو، چاہے تم پلانٹس کی لحاظ سے چلو، یہ پلانٹ وہ پلانٹ وہ پلانٹ، یا تم مخلوقات کے لحاظ سے کہو کہ انسانوں کی الگ ایک عالم ہے، گھوڑوں کا الگ ہے، گدھوں کا الگ ہے، کتوں کا الگ ہے، بلیوں کا الگ ہے، درختوں کا الگ ہے، پتھروں کا الگ ہے، جو بھی ہے یہ ہر ایک چیز کا الگ ایک عالم، جنات کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے، یہ ساری مخلوقات کو، ہر ایک مخلوق کو الگ الگ عالم کہہ لو۔ اللہ سب کے رب ہے، اور کوئی کھچڑی نہیں پک رہی کہ اس کی روٹی اس کو دے دی، اس کی گھاس اس کو کھلا دی، سمجھا اس کا دودھ اس کو پلا دیا، یہ سب کچھ نہیں۔ جس کا ہے وہ اسی کو پہنچنا ہے۔ نباتات کو کیا چیز چاہیے وہ اس کو ملے گی، جمادات کو کیا چیز چاہیے وہ ان کو ملے گی، حیوانات کو کیا چیز چاہیے وہ ان کو ملے گی، انسانوں کو کیا چیز چاہیے وہ ان کو ملے گی، جنات کو کیا چاہیے وہ ان کو ملے گا۔ یہ ہے رب العالمین کی بات۔ تو اب ایسی ذات تو قابل تعریف ہونی ہی چاہیے، جو دنیا کا پیٹ پال رہی ہے اس کی تعریف نہ کریں تو پھر کس کی کرنے جائیں گے؟ تو حاصل یہ ہوا کہ ایک آیت نے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا تعارف بھی کرا دیا، انٹروڈکشن بھی کرا دیا، اور اگر اس کو اس ایک لفظ، اس ایک آیت کے ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھا جائے تو خود اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے یا اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے وہ سب یہی کھل جاتا ہے، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آگے جائیے تو اور تفصیل معلوم ہوگی، لیکن ایک ہی آیت نے سارا عقدہ کھول دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مزید الرحمن الرحیم۔ پھر اگرچہ ربوبیت رب کے اندر خود بخود ایک معنی عربی کے لحاظ سے موجود ہیں، اور وہ یہ کہ وہ جو پرورش کر رہا ہے اس پرورش کرنے کی وجہ اس کی شفقت، اس کی عنایت، اس کی مہربانی ہے، کسی کے مارے پیٹے سے نہیں کر رہا ہے کہ کوئی جناب اس کو ڈیوٹی پر لگا دیا، نوکری پر لگا دیا اور اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ پرورش کر رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ تو رب کی ربوبیت کے اندر اسی واسطے اما کو جو ہے رب نہیں کہا جاتا، اسی واسطے ابا کو رب نہیں کہا جاتا، سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے جو ہے فیکٹری کا جو باس ہے اس کو بھی رب نہیں کہا جاتا، کیوں؟ اور اگر کہیں گے بھی تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایڈ کر کے لفظ لائیں گے۔ مثلا آپ کہیں گے رب المال، مال والا، آپ کہیں گے رب الدار، گھر والا، آپ کہیں گے رب المصنع، فیکٹری والا، لیکن خالی رب نہیں کہہ سکتے۔ خالی رب تو ایک ہی ذات ہے، سمجھ میں آیا؟ کہ جو ہر چیز کی پرورش کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کا وہ آنر ہے۔ آگے فرماتے الرحمن۔ تو میں نے کہا کہ رب کے لفظ کے اندر خود شفقت اور محبت موجود ہے، مگر مزید وضاحت کے واسطے ہمارے ذہنوں کو مزید متوجہ کرنے کے لیے فرمایا وہ ذات ہے کہ جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مادہ ہے رحم، مہربانی، جس کو آپ کہیں گے بلیسنگ، مرسی، جو بھی آپ کہیے انگلش کے اندر، مہربانی اس کا ترجمہ ہے رحم کا۔ لیکن یہ الرحمن اور رحیم دو لفظ لائے ہیں، یہ دونوں سپر فارم ہیں اور وزن دونوں کے الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن اور طرح پڑھا جاتا ہے، الرحیم اور طرح سے، دونوں کچھ فرق ہوگا، فرق ہے، ہیں دونوں سپر فارم۔ دیکھیے آپ عربی کا کمال، یہ خوبی آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گی، دونوں سپر فارم ہیں مگر دونوں میں فرق ہے۔ الرحمن کے اندر تو کے معنی تو یہ ہیں کہ رحمت عام ہے، لمیٹڈ نہیں، عام ہے، یہ معنی تو ہیں رحمان کے۔ وہ ذات جو ایسے مہربانی والی ہے جس کی مہربانی عام ہے، اور الرحیم کے اندر جو سپر فارم ہے مہربانی کے معنی کے، اس میں معنی ہوں گے کامل ہے، یعنی اس کی مہربانی مکمل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہے دونوں بات۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ رحمان ہیں
اور آخرت میں ان کی شان رحیمی جو ہے وہ نمایاں ہوگی. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں تو یہ ہے کہ دوست اور دشمن سبھی کو کھلا رہا ہے.